اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو خداوند متعال نے وحی نازل کی۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ کچھ ایسا کرو کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، کچھ ایسا کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار بتا میں تیرے بندوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ تیرے بندے جو ہیں وہ تجھ سے محبت کریں۔ کہا اے موسیٰ ان کو میری نعمات کی یاد دہانی کراؤ، جو میں نے ان پر نعمتیں نازل کی ہیں، جو احسانات کیے ہیں، جو عطائیں کی ہیں، اگر یہ میری ان عطاؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں تو چونکہ میں نے ان کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو انسان اس کا شاکر ہوتا ہے، انسان اس کا احسان مند ہوتا ہے، تو چونکہ میں نے ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، تم جب میری نعمات کو متوجہ کراؤ گے کہ اللہ نے تمہیں یہ بھی نعمت دی ہے، یہ بھی نعمت دی ہے، یہ بھی نعمت دی ہے، اس کے نتیجے میں وہ میری طرف متوجہ ہوں گے اور میرے محبت میں ان کے قلب میں اضافہ ہوگا۔ پس اے موسیٰ ان کے دلوں میں میری محبت میں اضافہ کرواؤ، ان کو میری نعمات یاد دلا کر۔ وہ ایک واقعہ کہ وہ شخص آتا ہے ایک اپنے دوست کے پاس مدد لینے کے لیے آتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، یہاں حاتم طائی رہتا ہے، تم اس حاتم طائی کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے مدد لے لو، اور وہ انسان کو اس قدر عطا کرتا ہے کہ انسان پھر محتاج نہیں رہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حاتم طائی کے پاس جا کر مدد لیتا ہوں۔ جاتا ہے حاتم طائی کے دروازے پر، اب دروازہ دق الباب کرنا ہی چاہتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے کہ وہ حاتم طائی جو ایک نہایت ہی سخی انسان ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار یہ تیری مخلوق میرے دروازے پر آتی ہے، ان کی مجھ پر نظریں ہیں، مجھ سے تقاضا رکھتی ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے اتنا عطا کر کہ میں تیری کسی مخلوق کے آگے شرمندہ نہ ہوں اور تیری مخلوق کو میں وہ عطا کر دوں۔ اب یہ شخص جو اس دعا کو سنتا ہے واپس پلٹ آتا ہے۔ اب جب واپس پلٹتا ہے تو وہ اس کا دوست اس سے سوال کرتا ہے کہ تو حاتم طائی کے پاس گیا تھا خیرات لینے کے لیے، کیا لے کر آیا ہے، تجھے حاتم نے کیا دیا؟ کہا میں حاتم کے پاس لینے تو خیرات گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، تو میں نے جب اس کی اس احتیاج کو سنا کہ وہ کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی اسی سے کیوں مدد نہ مانگوں کہ جس سے یہ حاتم طائی سوال کر رہا ہے۔ تو جس سے حاتم سوال کر رہا ہے، اگر انسان اپنے وجود کی گہرائی سے اسی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ ذات انسان کو خالی نہیں لوٹاتی ہے، انسان کو عطا کرتی ہے۔ اب اللہ انسان کو کیسے عطا کرتا ہے؟ مثلا روایت میں بیان ہوتا ہے کہ انسان کا اگر وضو ختم ہو جاتا ہے تو انسان اگر اس وضو ختم ہونے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتا تو اس انسان نے اللہ پر جفا کی ہے، یہ روایت ہے۔ اب اس نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت آ کر نماز ادا نہیں کی تو بھی اس نے اللہ پر جفا کیا۔ اچھا وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد اگر اس نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے نہیں اٹھایا تو بھی اس نے اللہ کے اوپر جفا کی ہے۔ اب اس نے وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، دعا بھی کر لی، تو اب اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے اور میں قبول نہ کروں تو میں نے اس کے حق میں جفا کی، اور اللہ جفا کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ پس اللہ کی عطا ایسے ہے کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب یہاں کو مصلحت آ گئی تو وہ چیز جو اس نے نہیں مانگی تھی خداوند متعال نے اس مصلحت کی خاطر اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دی، یا خداوند متعال نے اس کی اس دعا کو قبول کر کے اس چیز کو آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے، اور جب یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جائے گا تو وہاں اس کو خداوند متعال وہ عطا کرے گا۔ یہ سب اللہ کی مصلحتیں ہیں، لیکن انسان کا ہاتھ اس دعا سے خالی اللہ ہرگز نہیں لوٹاتا۔ پس جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے ان حقائق کی طرف تو یہ انسان ہرگز اللہ سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔